قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ کہ دیکھو وہ قیامت چھوٹی چیز نہیں ہے، وہ کیسے ہوگی، کیا حالات ہوں گے۔ آیت نمبر 8، وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ نہیں نہیں، کوئی پناہ نہیں، آج تیرے پروردگار کی طرف ہی قرارگاہ ہے۔ آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرٌ۔ کیا پتہ چلا؟ قیامت تو آنی ہے، اور لوگ جب اس قیامت کا انکار کرتے ہیں تو فتنوں میں ڈل جاتے ہیں۔ لوگ کیوں اس قیامت کا انکار کرتے ہیں اور کیوں اس سے دور رہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کو یہ اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے کہ جب ہم اس کا یقین نہیں رکھے، اگر ہم نے، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے قیامت کو مان لیا نا تو پھر ہمارا حساب ہوگا، اور اگر نہیں مانیں گے نا تو کوئی حساب نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جب فکر آخرت نہیں رہتی، قرآن و سنت سے دوری ہوتی ہے، دنیا کا دھوکہ دماغ پر سوار ہوتا ہے اور شیطان پوری طرح ہم پہ مسلط ہوتا ہے، اسی طرح غیر سنجیدہ سوچ ہوتی ہے، فکری گمراہی آنے لگتی ہے۔ جب انسان احکام شریعت اور فرائض سے ناواقفیت کا اظہار کرے، مقصد حیات سے غافل ہو جائے، نفسانی خواہشات اور حب دنیا اور مال میں پڑ جائے، اور سب سے بڑھ کے آخرت میں جواب دہی کے احساس سے غفلت میں چلا جائے، تو وہ اس فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور وہ فتنہ کیا ہے کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ داری سے جیتا ہے اور سوچتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔